بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ منکم بالتین والزیتون فانتہى الی لیس اللہ باحکم الحاکمین فلیقل بلا وانا علی ذلک من الشاہدین۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 860 ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سورہ تین پڑھو، تم میں سے کسی شخص نے جب سورہ تین پڑھی، والتین والزیتون، اور وہ آخر تک پہنچ گیا، تو آخر میں کیا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ یعنی ایک استفسار ہے، ایک سوال ہے جس پر سورہ ختم ہوئی ہے، سورہ تین۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب وہ یہ آخری آیت سنے تو فلیقل، تو اسے چاہیے کہ اس کا جواب دے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں پوچھا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ استفہام اس مقصد کے لیے نہیں ہے، اسی مقصد کے لیے ہے کہ انسان اس حقیقت کا اعتراف کرے، اس کو سمجھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ جب وہ بات استفہام کے اسلوب میں ہے تو اس کے جواب میں کہنا چاہیے بلا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اس میں کیا شک ہے؟ ہاں کیوں نہیں، یقیناً یہی بات ہے۔ یعنی ان سارے مضامین کو بلا کے لفظ سے ادا کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہے کہ میں اس پر گواہ، یعنی میں نے اس کی گواہی دی کہ بے شک میرا پروردگار احکم الحاکمین ہے۔ اس کے بعد آپ نے مزید فرمایا وَمَنْ قَرَأَ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جس آدمی نے سورہ قیامہ کی تلاوت کرنا شروع کی، جیسے ہم نماز میں کرتے ہیں، فَانْتَهَا إِلَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، اس کے آخر میں بھی اسی طرح ایک استفسار ہے کہ کیا وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ تو فرمایا اس کے جواب میں بھی آدمی کو کہنا چاہیے بلا، ہاں کیوں نہیں، اس میں کیا شک ہے، یقیناً ایسا ہی ہے۔ وَمَنْ قَرَأَ وَالْمُرْسَلَاتِ، اور جس نے سورہ مرسلات پڑھی، فَبَلَغَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور وہ اس آیت پہ پہنچا کہ پھر اس کے بعد، یعنی اس قرآن کے بعد یہ مضمون ہے، تو پھر اس کے بعد وہ کیا بات ہے جس پر لوگ ایمان لائیں گے؟ تو فرمایا کہ اس کے جواب میں کہنا چاہیے آمنا باللہ، کہ پروردگار ہم تو ایمان لے آئے، ہم نے تو اس کو مان لیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، لیکن ترمذی نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ آمنا باللہ کے بعد وہ یہ بھی کہے کہ وانا علی ذالک من الشاہدین، میں بھی اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے قرآن کا ادب بیان ہوا ہے، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو اگر ہم اس کو سمجھتے ہوں تو اس کے ساتھ ایک زندہ تعلق پیدا ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہدایت فرمائی ہے کہ رحمت کی آیت ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے بندوں کو رحمت کے قابل سمجھا، عذاب کی آیت ہو تو اس سے پناہ مانگو۔ اسی طرح یہاں بعض مثالیں دے کے بتایا کہ اس طرح کا استفسار ہو، کوئی بات پوچھی گئی ہے، کسی بات کی طرف اس اسلوب میں توجہ دلائی گئی ہے تو اس کا جواب دیا کرو۔ اسی ذیل کی ایک چیز وہ بھی ہے کہ اگر سجدے کی کوئی آیت آ گئی ہے، کہیں سجدے کا حکم ہے، کہیں لوگوں کے سجدہ نہ کرنے کے بارے میں کوئی تنبیہ ہے، تو وہاں سجدہ ریز ہو جایا کرو۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے یا سننے کے لیے یہ آداب بتائے گئے ہیں، تو اس کی کچھ مثالیں یہاں پہ ہیں، یعنی چند آیات یا چند مقامات ہیں جن میں خود رسول اللہ نے بتایا کہ ایسے اگر سنو تو اس طریقے سے اس کا جواب دیا کرو۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ انسان قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھے، قرآن مجید کی زبان سے لوگ واقف ہوں، وہ پڑھا جائے
تو ان کو معلوم ہو کہ ان کا پروردگار ان سے کیا بات کر رہا ہے. اگر ایسا ہو تو پھر اس کے آداب یہ اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ کی کتاب کے معاملے میں آدمی سمم بکمن ہو کر نہیں پڑھے گا یا سنے گا، اس طریقے سے پڑھے گا اور اس طریقے سے سنے گا. یہ اس کو واضح فرمایا ہے. وعن معاذ بن عبد اللہ الجوہنی قال ان رجل من جوہینۃ اخبرہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی الصبح اذا زلزلت فی الرکعتین کلتیہما فلا ادری نسی ام قرأ ذلک عمدا. یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے. یہاں اس کا رقم 862 ہے. معاذ بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ انہی کے قبیلے جوہینہ کا ایک شخص اس روایت کو ان سے بیان کرتا رہا ہے. اس نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خود سنا کہ آپ نے صبح کی نماز پڑھائی تو اس میں دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت پڑھی، اذا زلزلت. یہ بالکل خلاف معمول ایک معاملہ تھا، یعنی ایسا بالعموم کبھی دیکھا نہیں گیا تھا کہ دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورہ پڑھی. معلوم ہوتا ہے کہ سورہ بھی چھوٹی کا انتخاب کیا گیا. پیچھے بھی آیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی چھوٹی صورتوں کے ساتھ بھی فجر کی نماز پڑھائی ہے. یہ فجری کی نماز ہے جس میں عام معمول یہ تھا کہ لمبی قرات ہوگی، بڑی صورتیں پڑھی جاتی تھیں. ان کا بھی پیچھے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے یہ دیکھا کہ دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورہ آپ نے پڑھ دی. تو یہ خلاف معمول بات تھی. اور دیکھیے کیا کہا ہے، کہتے ہیں فلا ادری نسیہ ام قرأ ذلک عمدا. یہ البتہ میں نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ پہلی مرتبہ پڑھنے کے بعد بھول گئے دوبارہ پڑھ دی، یا آپ نے جانتے بوجھتے ایک مرتبہ ایسا کیا تاکہ لوگوں کو یہ تعلیم ہو جائے کہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہو. تو یہ دونوں احتمالات انہوں نے بیان کر دیے ہیں اور واقعہ بھی بیان کر دیا ہے. تو بہت سے لوگ ہیں جن کو خاص طور پر جب وہ نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں تو کوئی ایک سورہ ہی وہ مشکل یاد ہوتی ہے، تو وہ اگر دونوں رکعتوں میں وہی سورہ پڑھتے رہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.